اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ۔ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالرز ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں، ثنا خاں حضرات تشریف لاتے ہیں۔ آج ناظرین موضوع ہم نے یہ رکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال یا گزشتہ سے پیوستہ سال ہم نے آداب حرم کے حوالے سے پروگرام کیا اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ کالمز لکھے جا رہے تھے اور بہت سی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ جو زائرین ہیں عمرے پر جانے والے اور حج پر جانے والے، وہ وہاں جا کر جو بے ضابطگیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم اگر قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم کی سورۃ الحجرات پڑھیں اور سورۃ الحجرات میں ہم آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور پھر اس میں جو دیگر معاشرت کے آداب جو ہیں اس کو پڑھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہے، کس طرح لب کشائی کرنی ہے، کس طرح استغاثہ پیش کرنا ہے، کس طرح اپنی گزارشات پیش کرنی ہے، مناجاتیں پیش کرنی ہے، اور زندگی میں عمومی طور پر ہمارے جو معاملات ہیں معاشرتی طور پر اس میں ہمیں کس طرح رہنا ہے ایک مسلمان کو، تو اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج آداب حرمین الطیبین کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بہت عمدہ گفتگو آپ تک پہنچے گی۔ سفینۃ الحجاج انٹرنیشنل کے بانی و سربراہ جناب منیر احمد انصاری صاحب، ممتاز و معروف مذہبی شخصیت، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک ایسی روحانی شخصیت کہ ماشاءاللہ ایک روحانی معالج ہیں اور ہم ان سے بڑی دعائیں لیتے ہیں۔ میں بذات خود ان سے بہت دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اور ادارہ نور القرآن کے بانی و سرپرست ہیں، ادارہ سیدہ کائنات کے حوالے سے، بنات کے حوالے سے جو ادارہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے اس کے بانی و سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد ایسی روحانی محافل کی زینت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میری مراد ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ سید محمد علی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، بہت عرصے بعد آپ کو زحمت دی اور آپ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ آپ کی محبتیں ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ ہر اہم موضوع پر آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ثنا خاں، ایک ایسے باصلاحیت اور خوش آواز ثنا خاں کہ جو ماشاءاللہ خود سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید اسد اللہ شاہ جنیدی صاحب سے ماشاءاللہ آپ بیعت ہیں اور ان کے روحانی فیوز و برکات بھی حاصل کر رہے ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ نعت خوانی کے سفر میں بحیثیت منتظم اور بحیثیت نعت خواں تشریف لاتے ہیں۔ جناب محمد فرحان جنیدی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو بہت اہم اور ایسی گفتگو کی جسے سننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حاضری کے دروازے وا کرے اور ہم سب جائیں تو ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، ہم شامل کریں گے گفتگو آپ کی انشاءاللہ خدمت میں پیش کریں گے۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں۔ آج موضوع ہے آداب حرمین الطیبین، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ حمد رب جلیل پیش کریں گے محمد فرحان فرید جنیدی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر
خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورت انداز میں محمد فرحان جنیدی اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم، آداب حرمین الطیبین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. شاہ صاحب نے آنے کے بعد ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. میں چاہتا ہوں اسی بات کو سوال بناتے ہوئے کمنٹس لے لیں پہلے دونوں کے کہ آیا یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ آداب کیا ہے بارگاہ رب العزت کے، یعنی کہ خانہ حرم کے اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پہلے میں چاہوں گا اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جاننا کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. سر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے بنیادی بات جب خانہ کعبہ کی تعمیر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، آپ یہ دیکھیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو جو دعائیں مانگی ہیں انہوں نے کہ اللہ اس وادی غیر ذی زر کو پھلوں اور پھولوں سے بھر دے. اور پھر آپ نے جو سب سے بڑی دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، فوراً ہی جواب آتا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ اسے امن والا شہر بنا دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ پہلا گھر جو امن والا گھر ہے، جو بار بار آنے والا گھر ہے، اور جو آ گیا اس میں وہ میری پناہ میں آ گیا، ضیوف الرحمان کہلاتے ہیں. حج اور عمرے کے زائرین کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، اللہ کے مہمان ہے. اور پھر قرآن میں ہے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ہمیں مناسک حج سکھلا دے. پھر میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قربان سب کچھ، آپ نے کہا مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو. اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ سننے والا کہنے والے سے زیادہ یاد رکھتا ہے، اور یہی میرے آقا کے الفاظ ہیں حجۃ الوداع میں کہ مجھ سے سیکھ لو. مناسک حج سیکھ کر جانا ہمارے فرائض میں داخل ہے، سنت بھی ہے، فرائض بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پھر خود سورہ حج نازل ہوئی جس میں بتایا ہے. پھر اللہ نے بڑا مان کیا ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور ساری دعائیں قبول ہو گئیں کہ پھلوں پھولوں سے بھر دے، اسے رحمت والا بنا دے. اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ اسے پاک و صاف رکھو رکوع اور سجود اور طواف کرنے والوں کے لیے. پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود بھی لگ گیا آ کر، کہا ابراہیم علیہ السلام بلاؤ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے. کیا اللہ کا مان دیکھیے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہوں، میرا بیٹا اور بنو جرہم کے چند لوگ، کس سے بلاؤں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابراہیم علیہ السلام تم پکارو تو صحیح، ہم تمہاری آواز اوج ثریا اور تحت ثری پہنچا دیں گے. جب پکارتے ہیں تو چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ نے اس سے پہلے کیا مان کیا؟ اے ابراہیم علیہ السلام تم پکارو تو صحیح. تم دیکھو گے دبلے پتلے جانوروں پر پیادہ پسینے میں تر بتر پرگندہ بال لیے دیوانہ وار چلے آ رہے ہوں گے. ہمیں وہ دیوانگی چاہیے، وہ الفت چاہیے
کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. واہ. اور اللہ کے گھر کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا, اب بہت اچھی بات انصاری صاحب نے ارشاد فرمائی, وہ دیوانگی چاہیے. اب کیا بات. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, ہیں دیوانگی محبت کی وجہ سے ہے اور ادب پہلا قرینہ ہے. اب آداب پر بات ہو رہی ہے جناب, اس بارگاہ کی حرمین طیبین کی, تو کتنا ضروری ہے جاننا اور کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, آج کل نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, آپ نے دیکھا ہوگا بعض اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کرتے ہیں. اب ادب وہ کرتے ہیں جن کو صحبت اچھی ملی, جن بچوں کی تربیت اچھی, اور ان کو ماں باپ کے بارے میں انہوں نے قرآن اور حدیث کے پیغام سن لیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کو ماں باپ کی اہمیت کا پتہ نہیں, جس کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ ماں باپ کا زیادہ ادب کرے گا, تعظیم اور احترام زیادہ کرے گا جس کو اچھی صحبت, اچھی تربیت اور قرآن حدیث سے اس نے انوار و تجلیات کے موتی چنے, اور پھر وہ ماں باپ کے ہاتھ بھی چومتا ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتا, 10 بوسی بھی کرتا ہے. اور اف کرنے کے لیے منع کیا ہے, اف تک نہ کرو. ہاں, اس کو پتا ہے کہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے اگر میں نے ماں باپ کو دیکھا تو مجھے مقبول حج کا ثواب ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ادب سے پہلے ضروری ہے کہ جس چیز سے آپ نسبت حاصل کرنے جا رہے ہیں, جس سے آپ فیضیاب ہونے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو. قرآن میں اللہ رب العزت جس شہر کی قسم کھائے اس سے بڑھ کر کیا ہے, پھر قربان جائیے. ایک اس پہ بڑی ایک علمی اور محبت والی بات کروں گا کہ ایک شخص ولیہ کے شکم میں 9 ماہ رہا, مادر ذات ولی پیدا ہوا, اس کی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت, ماں تہجد گزار, باپ قائم اللیل اور صائم النہار. اس آغوش میں, اس ماں باپ کی محبت میں, تربیت میں اس نے جنم لیا, حافظ قرآن بھی بنا, عالم اور مفتی بھی ہو گیا, شیخ الحدیث بھی ہوا, شب و روز حرمین طیبین کی زیارتیں بھی, وہ خود بچہ بڑا ہوا, قائم اللیل اور صائم النہار بھی بنا, اس نے کئی سال زندگی بھی پائی. ایک یہ شخص ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, وہ ولی کے درجے پر آ گیا. ایک وہ شخص جو ساری زندگی کفر و شرک میں رہا, ساری زندگی, اور موت سے کچھ دیر پہلے, موت سے کچھ لمحے پہلے وہ شخص آغوش رحمت میں آیا, تاجدار ختم نبوت کی, مالک جنت ساقی کوثر, حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی کی آغوش میں آ گیا. اس نے حضور کا دیدار کیا, حضور کے پر نور چہرے کو دیکھ کر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری کرف و شک ایک طرف اس کی زندگی کی, اور وہ چند لمحے آغوش مصطفیٰ میں رہا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. نہ اس نے روزے رکھے, نہ اس نے تہجد پڑھی, نہ اس نے شب و روز عبادات کی, مگر قرب مصطفیٰ میں رہا. شریعت مطہرہ نے کہا وہ تمام امت میں سب سے افضل ہو گیا, وہ غوث کتب ابدال سے بھی افضل ہو گیا, صحابی رسول بنا. پتہ ہی چلا جس چیز تو مصطفیٰ کریم سے نسبت ہو جائے, جو آغوش رحمت میں آ جائے, جو لمحہ رسول اللہ کی محبت حضور کے قرب میں گزرا, خدا کی قسم وہ افضل, وہ صحابی پوری امت میں افضل ہو گیا. تو نسبت کی برکتیں دیکھیں تو ضروری ہے, کیونکہ اور پھر مکے میں 53 سالہ زندگی مکی اور 10 سالہ زندگی مدنی ہے. 63 سال میرے آقا نے جس زمین نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہوں, جس زمین پر میرے آقا نے ظاہری طور پر حضرت آمنہ کے حجرے میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہوں, وہ مکے qui گلیے ہیں, وہ سرزمین انبیاء, اس کا کیا مقام ہوگا. میں اور آپ شاید مختصر ہزاروں دن گزر جائیں, مگر حرمین طیبین کی اہمیت, افادیت, اس محبت, عشق پر گفتگو کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے. ضروری ہے وہاں حاضری سے پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو, وہاں کے مقام کا اندازہ ہو, کہ جس شہر کی اللہ قسم کھائے, لا اقسم بہذا البلد, جہاں پر مدینہ طیبہ میں امام مالک جیسی ہستی کئی سال رہیں, اور آپ ادب کا یہ عالم ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں, اور آپ ننگے پاؤں سفر کریں, سواری پہ سفر نہ کریں, اور قربان جائیے. پھر انعام بھی کیا ملتا ہے کہ آج بھی جنت البقیع میں میرے آقا کے قدموں میں آرام فرمایا. شاہ صاحب نے امام مالک کی مثال دی, اور یقیناً اہل اللہ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام آج ہمارے دلوں میں اس لیے ہے کہ وہ بارگاہ رسالت کے آداب جانتے تھے.
اور لا اقسم بہذا البلد فرمایا آپ نے وہ سورہ مبارکہ کہ حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، اللہ، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں رکن یمانی ہے، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کھاتے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے۔ حبیب ہم تو اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ یہ ہے آداب بارگاہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ بتا رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ کی شان کے شایع نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان پر عذاب دے۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو جب شان اور عظمت ایسی ہے تو اس بارگاہ کا مقام ادب کیا ہوگا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں وہ بھی پڑھنا چاہیے کہ جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بولا۔ وہاں جا کے لوگ شور کرتے ہیں، وہاں جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، وہاں جا کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، وہاں سے ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں۔ ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں کھڑا، ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور وہاں جا کر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام ہے۔ اور کہنے والے نے تو یہ کہا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہ وہ مقام ہے۔ آئیے اسی بارگاہ میں لب کشائی کریں گے۔ جناب فرحان جنیدی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ آئی پھر جب پکارا انہیں سلطانی کا لکھا ہوا معروف کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد فرحان جنیدی۔ ناظرین محترم، آداب حرمین الطیبین کے حوالے سے، اور اگر اس پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کس بات پر ہوں گے، کس کا ادب کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہی کی بارگاہ کے آداب ہی اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گے تو پھر کیا ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ؟ نہ ہم نے دین سیکھا، نہ ادب سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسا صاحب، یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ کا ماشاءاللہ جانا ہوتا ہے، قافلے بھی آپ لے کر جاتے ہیں، کیا لوگوں کا پہلی بار جو جاتے ہیں کیا صرف انہی میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ جو بارہا جاتے رہتے ہیں وہ بھی وہاں پر وہی کچھ کرتے ہیں، بے ادبیاں، اور وہ اس غفلت کا شکار نظر آتے ہیں کہ جو عمومی طور پر جس سے گریز کرنا چاہیے؟ کیا فرمائیے گا؟ میں اس میں رئیس بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ ہمارا موبائل آیا ہے، یہ اس وقت سے ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں آج سے تقریباً 31-32 سال پہلے گیا، والدہ محترمہ مجھے ایسا لگتی تھی جیسے میرے پناہ گاہ ہیں، کچھ ہوگا تو میں ان کی پناہ میں چلا جاؤں گا۔ جب ہم پہنچے ہیں 36 گھنٹے کے بعد مکہ معظمہ، تو والدہ محترمہ نے کہا میں تو تھک گئی ہوں، تو جا کے کرا عمرہ ادا کر لو، پھر میں چلوں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اکیلا جا رہا تھا تو مجھ میں ہمت نہیں تھی مفتی صاحب۔ اور جب میں باب عمرہ کے پاس پہنچتا ہوں، بخدا دل یہ چاہ رہا تھا خوف سے، اور پوری فلم چل رہی تھی، آدمی اپنا وہاں احتساب کرتا ہوا جائے، اور یقین کیجئے رئیس بھائی دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں۔ جب اندر داخل ہوتا ہوں، چونکہ وہ سچ کا دربار ہے۔ ہاں دربار ہے۔ جب میں اندر داخل ہوتا ہوں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے منہ سے لبیک نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا، خانہ کعبہ کبھی مجھے سرخ نظر آئے، کبھی جلال میں نظر آئے۔ میں جناب چلا گیا اندر، مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اے پردے میں رہنے والے، پردہ رکھنا، فضل کرنا، کرم کرنا۔ جب بھی اس پہ نظر پڑے تو پہلی ہی نظر رکھنا، اور اے اللہ سر جھکے تو تیرے سامنے جھکے، ہاتھ پھیلے تو تیرے سامنے جھکے۔ یہ خود بخود نکل رہا ہے۔ اور اے اللہ بار بار برانا، اور آخری وقت بھی یہیں رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ اور اے اللہ خصوصاً اولاد کا محتاج نہ رکھنا، اپنا ہی محتاج رکھنا، چلتے پیروں ہاتھوں مجھے اس دنیا سے اٹھانا اور یہی نصیب کرنا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد مجھے بہت تسلی ہو گئی۔ وہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے سلام کیا، ہاتھ بڑھایا تو بڑھا لیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا افش مشکل، میں نے کہا معافی، یہ جاتا ہی نہیں ادھر۔ انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ قلب جاری ہو گیا۔
اللہ. آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے بزرگ جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دیوار کھینچ دینا جب جہاز میں چڑھو. ادھر اب ختم دنیا ہے ادھر رہ گئی. اب یہ روشنی کی وہ طرف سفر جا رہا ہو، دوسرا اس کو- سفر ہے. اس کو روشنی کو حاصل کرنا ہے. پھر یہ یاد رکھنا کہ آقا نے تم پر مان کیا ہے ہاں اور اللہ نے تم پہ مان کیا کہ اپنے حج اور عمرے کو خالص کر لینا اللہ کے لیے. بزرگ سمجھاتے تھے بے جانے شک. سے پہلے. جب جہاز میں چڑھو تو بس وہاں کا خوف ہو ہائے کہ آج میں زندگی میں خود جا رہا ہوں، کل مجھے کندھوں پر لے کر جائیں گے. آج میں خود پہن رہا ہوں کفن، کل دوسرے پہنائیں گے تختے پہ لے کر. ہائے ہائے. اور تم مینا کو کیا کہا، اگر یہ سوچ لیں ٹریننگ لے کے جائیں. میں نے ایک آپ کو بھی دی ہے، وہ 110 منٹ کی DVD ہے، بنائی ہے اسی کے لیے. انگلش میں کتاب، وہاں مجھے ایک اعزاز حاصل کہ وہاں کی حکومت نے ایک کتاب دی کہ آپ اس کے گلمسز لکھیں اور انگلش میں اس کو لکھیں. تو وہ انگلش میں نے مرتب کی لکھ کے آ سکتا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ اگر آدمی یہاں سے سوچ لے، ابھی جیسے کہا، اگر اس کا خوف آ جائے خوف دل میں آ جائے. اللہ کا کہ میرے لیے خالص کر لو. اور پھر میرے آقا نے کتنی بڑی بات کہی کہ جو حج پر آیا اور میری زیارت کو آیا اس کی شفاعت لازم کر لی. ہم اس کو لازم شفاعت کو کیا خراب منظار کرتے ہیں؟ قبری وجبت لہو شفاعتی. بے شک. کیا کہا، اور ہم وہاں گھستے کہ میں اب جا رہا ہوں باب سلام سے اندر جا رہا ہوں. پھر ہم کیا کرتے ہیں اللہ. کہ دیکھو جی میں اب شروع ہو گیا، کمنٹری شروع ہو جاتی. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو باقاعدہ جواب دیتے ہیں، بے شک. وعلیکم السلام بے شک. ابو الفیصل، بیٹے کے نام سے. اور پھر آپ اور ہم کو اس بات پہ بہت فخر ہونا چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کا وقت آ گیا اور اذا جاء نصر اللہ اتری تو پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، حضر میں ہر جگہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم نہیں آتے تو آپ ہمیں پوچھتے ہیں کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی آپ کو عزیز ہے؟ آپ نے کہا ہاں جنہوں نے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے. اور جس نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی بھی شفاعت کرو. کیا کہنے، کیا کہنے. اور جو میرے در پر آیا، اب آپ دیکھیے آپ نے اس در کی حدود کھینچ دی. اس در میں آتے ہی آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے جواب آئے گا. اور یہ ہے کہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا. حرم شریف کی، حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں داخل ہوتے ہی اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے. بے شک. بے شک. ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو میں باز نہیں آتا ٹوکنے سے. اور جی بچوں کو نہ دکھاؤں. میں نے کہا دعا کرو کہ ان کو بھی بچوں کو بلا لیں، یہاں مانگنے آئے ہو. یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ تم سیلفیاں بناؤ. دل رو، ایک دفعہ تو میں رونے لگا. کہا اچھا بابا جی مت روئیے، یہ میں مٹائی دیتا ہوں. آپ کو بتاؤں اتنا عدم کا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، نیچے بیٹھے رہتے تھے. ایک صحابی نے ذرا سا تیز آواز میں بول لیا، فوراً وہ دیت آ گئی کہ اپنی آواز کو پس رکھو. ایسا نہ اس طرح بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہیں، ایسا نہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. پھر میں نے ایک صاحب جب باز یاد ہے، میں نے کہا سورہ منافقین کی آیت نمبر 9 پڑھ لو کہ تمہاری اولاد کی یاد، تمہارے مال کی اولاد تمہارے اعمال ہی ضائع نہ کر دے. واضح ہے یہی ہے سر. ہم اپنے اعمال ضائع کرنے جاتے ہیں، ان کی تصدیق کروانے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے ساتھ جائیں اور سب مہر لگوا کر آئیں. دیکھیں نا میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، جو میری زیارت کو آئے گا. صحابہ کرام سے کہا کہ جو میری قبر کی زیارت کو آئے گا اس کی بھی سفارش کروں گا. اصل میں تو ادب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ. نظروں کو آنسو آ رہے ہوں اور میرے آقا نے کہا کہ اللہ کے دربار میں، تو میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، آنسو ڈال رہے ہوں تو آنسو جیسی شکل. کیا بات، کیا بات. نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، اور حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا. حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا. اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے. اے سجدہ گزارو. آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایک منٹ، جیسے ہم داخل ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں،
ہمیں اپنی زندگی پچھلی زندگی کو غور کرنا چاہیے کہ کیا تھا، بجائے یہ کہ موبائل نکال کے آپ باقاعدہ کامنٹری شروع کریں. صحیح فرمایا، بالکل ایسا ہی، ایسے بالکل یہ ادب. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، دیگر صحابہ کو، جہاں حضور کا فرمان آیا وہاں اپنی گردنیں کٹا دی. تو کس طرح ادب کیا کرتے تھے وہ، آج امت کو اس سے درس لینے کی جو ضرورت ہے. حضرت امام زین العابدین آل نبی اولاد علی، جن کا امت پر احسان ہے گھرانے کا. امام زین العابدین میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ غلاف کعبہ سے لپٹ کر ہزاروں قطار روتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ آپ کے قریب کے جو لوگ وہ آپ کی خشیت الہی اور گریہ و زاری، آہ و بقا، پھوٹ پھوٹ کر رونا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہوں گے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا معرفت، قرب، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا رہا اس کا عشق اور ادب بڑھتا چلا گیا. جو جتنا قریب ہوا جتنا قریب ہوا اتنی معرفت، اتنا عشق، اتنی محبت، اور اس محبت میں اتنا ہی بلند ہو گیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حقیقت یہ عشق، مستی، محبت اور ادب. میں اس میں عرض کروں، حرم مکہ کو لے لیں کہ حرم کس کا حرم ہے؟ کس کا حرم؟ کس کا حرم ہے؟ کس کا حرم؟ میں کہتا ہوں زائرین مدینہ، زائرین حرمین طیبین کی معراج ہے. خدا کی قسم، ایک عاشق رسول، ایک فرزندان توحید کی معراج ہے جب وہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. بیت اللہ کا طواف، مینا، مزدلفہ، عرفات. جب مدینہ جائیں تو عاشق کی معراج ہے. ادب کا معاملہ آپ دیکھیں کہ آج ہم ایک پرائم منسٹر کا، ایک اپنے بوس کا کتنا ادب ہے ہمیں، ایک دنیاوی اس کا مرتبہ اور مقام ہے. ہاں، ایک معمولی صفائی. آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام سے امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کتنا نادان ہے کہ وہ ایک غلام سے امید باندھے اور بادشاہ عظیم کو چھوڑ دے. حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کتنا نادان ہے کہ جو ایک غلام سے امید باندھے بندے سے اور بادشاہ عظیم کو چھوڑ دے. تو فرمایا اس سے بڑا نادان کوئی نہیں. اب کیا ہے کہ آپ حرم میں جا کر، اور دنیا، آپ حرم مکہ میں جا کر، آپ اللہ کے حرم میں جا کر اس کا ادب، آپ ایک پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کا ادب، فون باہر، چیکنگ، آپ تیار ہو کے پرفیوم لگا کے، بڑے آپ کو گفتگو کیا کرنی ہے، نکات لکھ کر طے ہوتا ہے، ٹائم طے ہوتا ہے. دنیاوی آدمی کے لیے، دنیاوی آدمی، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، کن فیکون کا رب، وہ رب قدوس کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بار رحمت کی نگاہ ڈال دے تو کبھی عذاب نہ ہوگا. یہ میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں سی رحمت تیری بلے بلے بلے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسر میرے جیمو. تو خدا کی قسم، ماں تو گریہ و زاری، آہو بقا جب حرم مکہ میں ہوں اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں، ہیں حرم مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، اس کو ہوش نہ ہو، وہ گم ہو، وہ دیوانہ وار ہو، اس کی آنکھیں اشکبار ہو، گریہ و زاری ہو، کہیں اس کے گناہ یاد آ رہے ہو تو شرمندہ ہو، اور جب حضور کی رحمت یاد آ رہی ہو، اللہ اکبر، تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن ہو، خوف اور رجا، امید اور خوف دونوں چیزیں رکھتے ہوئے. شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں. وقت اب بالکل اختتام کا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا انصاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. شاہ صاحب آپ تشریف لائے، یہ ہمارا فرض ہے. ناظرین محترم، اس وقت ملت اسلامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں من حیث المجموع، پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں معاشی طور پر، اور جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں. اور شاہ صاحب کی موجودگی اس بات کا ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم دعا کے لیے، میں درخواست کروں شاہ صاحب سے، دعا کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. اور میں چاہتا ہوں پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، عالم اسلام کے لیے آپ کے لیے دعا فرمائیں. ایک لمحے کی دعوت، 6، 7، 8 سفر، 13، 14، 15، 16، 17 اکتوبر، دعا حزب البحر. بڑے بڑے علماء مشائخ زکوٰۃ دیتے ہیں. جامع نور القرآن مرکز میں کافی علماء مشائخ جمع ہوتے ہیں. 3 روزہ دعا حزب البحر، تو وہ اس کی ماشاءاللہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. کبھی موقع ملے اس پہ بات بھی کریں گے. میں نے کہا آپ کے پروگرام سے توسل سے دعوت دے دوں انشاءاللہ.
مرکز میں علماء مشائخ جمع ہوتے ہیں، 3 دن اس دعا کو پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور بڑی اس کی برکت سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب ذوالجلال، اے مالک کائنات، اے کن فیکون کے رب، اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، ہماری بدبختی کو سعادت بندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے، ہماری تنگ دستی کو فراغ دستی میں بدل دے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ملک پاکستان کو استحکام دے دے، پاک فوج کے شہداء کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری پاک فوج کے جوانوں کے قدم مضبوط کر دے۔ اے اللہ اس دھرتی کی حفاظت فرما، اس پر بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں غیرت مند عاشق رسول محب وطن حکمران عطا کر دے۔ اے اللہ جو پیاس سے، جو بھوک سے، جو بیچارے بیماری سے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ سب کی غیبی امداد فرما، امت مسلمہ پر فضل فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا، فلسطین، بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام، برما، سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم بسیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ مرضیین اقضی حوائج۔ ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، ہو مکہ مدینہ عطا یا الہی۔ اے اللہ ہر سال حرمین طیبین کی حاضر نصیب فرما، بالخصوص ہمارے رئیس بھائی کو برکت عزت عطا فرما۔ اے اللہ اس میٹرو 1 پوری انتظامیہ کو شاد اور آباد۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔